الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ رکوع نمبر 16 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 129 تک ہم نے ختم کر لیا تھا، اب آیت نمبر 130 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب یہاں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو۔ وَمَن يَرْغَبُ، یرغب فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا صلہ عن کے ذریعے آ رہا ہے۔ تو یرغب کا صلہ، یرغب کا مطلب ہوتا ہے راغب ہونا کسی چیز کی طرف، ٹھیک ہے، اٹریکٹ ہونا۔ لیکن یرغب عن جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ڈیٹیچڈ ہو جانا، یعنی اس سے منہ پھیر لینا۔ یرغب الا کا مطلب ہوتا ہے الا کے ذریعے آئے گا تو اس کا مطلب اس کی طرف جانا، اس کی طرف اٹریکٹ ہونا۔ اور یرغب عن جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز سے پھر جانا، اس چیز کو چھوڑ کے۔ تو یرغب عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے، جو اس دین سے پھر جائے، اور کون پھرے گا؟ وَمَن، اور جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر جائے۔ یہ جو من ہے اس کے اندر، یہ لا کے معنی میں ہے، لا کے معنی میں، یعنی کہ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے۔ نفسہ، اپنے آپ کو، سفیہہ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف بنانا، ٹھیک ہے۔ جہل انہا مخلوقۃ للہ یجب علیہا عبادتہ او استخف بہا وامتہنہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نفس ہے، جو جان ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دین عطا کرنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں تو دین کو قبول نہ کرنا یہ اپنے آپ کو بے وقوف بنانا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہی شخص، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی شخص منہ پھیرے گا جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہو، جو اپنے آپ کو احمق بنا رہا ہو۔ اور آگے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، استفا یستفی کا معنی ہوتا ہے چن لینا، کسی چیز، کسی کو اسپیسیفک کر لینا، چن لینا۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ میں استفا کا مطلب چن لینا، اسی سے ہے مصطفیٰ، یعنی جسے چنا گیا ہے، جسے چنا گیا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے مصطفیٰ، یعنی انہیں چنا گیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، یعنی ہم نے انہیں چن لیا، کسے چن لیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، کس چیز کے لیے؟ رسالت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا۔ آگے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیا ہوں گے؟ قرب خاص پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ بے شک وہ انہو فی الآخرتی، آخرت میں، لمن الصالحین، ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیں لمن الصالحین کا لفظی ترجمہ اگر کریں تو اس کا مطلب ہوگا وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں تو ان کا نیک ہونا لازم ہے، تو یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ مزید ان کی درجات کی بلندی ہوگی۔ الذین لہم الدرجات العلی، یعنی جن لوگوں کے درجات قیامت میں بلند ہوں گے۔ تو وہی مطلب ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا، وہ تھا رسالت کے ذریعے،
اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہیں چن لیا، کس کے لیے؟ بلند درجات کی عطا کرنے کے لیے۔ اب یہ آیت کی شان نزول، اس کے پیچھے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی عالم تھے پہلے، اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی اپنے دو بھتیجوں کو، اور اپنے دونوں بھتیجوں سے ایک کا نام تھا مہاجر، دوسرے کا نام سلمہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے، لیکن جو مہاجر تھے اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی ہے، تو ان کے دین سے جو پھر جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھر جائے گا۔ یعنی رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جانا، دین اسلام سے پھر جانا، دین ابراہیمی سے پھر جانا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک ہی ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کے لیے اشارتاً کلام ہے کہ جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، اور یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکین، تینوں کے تینوں جو ہیں یہ گروہ دعوے دار تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا، دونوں کا دین ایک ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پھر گیا تو اس دین ابراہیمی سے پھر گیا، یعنی کہ وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ تو یہ جو فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، یعنی اخترناہ، ہم نے انہیں چن لیا، اختیار کر لیا، کس چیز کے لیے؟ دنیا میں رسالت کے لیے۔ وَخِلَّتَهُ کے مطلب ہوتا ہے خلیل بھی بنا لیا، رسول بھی بنایا اور خصوصی خلیل بھی بنایا۔ خلیل یعنی دوست۔ آگے اذ قال له، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اذ قال له ربه، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم۔ اسلم کا معنی اسلام لے آؤ، لیکن یہاں وہ ترجمہ نہیں کر، اس کا مطلب ہوگا فرما برداری کرو، ٹھیک ہے؟ مسلم اسی سے ہے، یعنی مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار بن جا، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا مطلب ہوگا فرما بردار بننے کا؟ انقد للہ واخلص له دینک، یعنی اپنے دین کو خالص اللہ تعالی کے لیے کر دو، اخلاص پیدا کرو اپنے دین میں، مخلص بن جاؤ دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں مخلص بن جاؤ، شرک اور کفر کو مکمل طور سے اس کو چھوڑ دو، بس اللہ تعالیٰ کو ہی مانو اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو، تو اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ تو اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ فرما بردار بن جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین، یعنی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اسلمت، یہ دیکھیں متکلم کا صیغہ ہے، اسلمت میں نے فرما برداری کی۔ ووصا، اب دیکھیں آگے، ووصا اور وصیت کی، وصا کا مطلب وصیت کی، کیا وصیت کی؟ کس نے وصیت کی؟ ووصا بہا ابراہیم، اور اسی ملت کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنی اولاد کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، بنی ہی یعنی کہ اپنی اولاد کو۔ دیکھو یہ جو وصا ہے اس کو اوسا بھی پڑھا گیا ہے ایک قرأت میں، تو ترجمہ یہ ہوا، دوبارہ دیکھیں، ووصا بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین کی اپنی اولاد کو کیا کیا؟ وصیت کی،
اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی ملت کی وصیت کی، یا بنی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے، یہ لکم الدین، تمہارے لیے اس دین کو، یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ لکم الدین، اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ دیکھو اصطفیٰ لفظ آیا، پہلے کون سا لفظ آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ اصطفیناہ، ہم نے اسے چن لیا، اور یہاں آ رہا ہے ہم نے دین کو چن لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات، کہ وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے۔ کون سا دین؟ دین اسلام مراد ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا، اس کے علاوہ کسی اور میں تمہیں موت نہ آئے۔ یعنی تم اس بات کا خیال رکھو اور کوشش کرو کہ جب تمہاری موت آئے تو تم اس وقت اسلام پر ہی قائم رہو۔ فلا تموتن، تو تم ہرگز نہ مرنا، الا سوائے اس کے کہ وانتم مسلمون، کہ اس حال میں کہ تم جو ہے مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہی مرنا۔ اس کے اندر کس چیز سے منع کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہ نہا انتر کل اسلامی، ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کو چھوڑنے سے منع کیا، وہ امر بالثبات علیہ، اور اس پر استقامت کے ساتھ ثابت رہنے کا حکم دیا، الی مصادفت الموت، موت کے وقت تک، موت کی حالت تک۔ ولما قال الیہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ الستا تعلم ان یعقوب یوم مات اوصى بنیہ بالیہودیتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کیا کہنے لگے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جس دن ان کا انتقال ہو رہا تھا تو مرتے وقت انہوں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودی بنے رہنا، یہودیت کو ہی اختیار کرنا، یہ وصیت کی تھی۔ یہ جھوٹی بات انہوں نے، یہود نے کہی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیتے ہوئے اگلی آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ شہداء کا مطلب شہادت دینا، شہادت یعنی کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، یا جب آدمی موقع واردات پر موجود ہو تو آنکھوں دیکھی گواہی دیتا ہے، تو اس لیے شہید کو بھی جو ہے نا شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل قیامت میں وہ جو ہے گواہی دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں حاضر ہونا مراد ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تو آگے فرماتے ہیں اذ قال لبنیہ، کہ جب انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ یعنی من بعدی سے مراد بعد موتی، میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ نعبدو، دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، قالو نعبدو الہک، کہنے لگے ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے آبا و اجداد، یعنی آپ کے آبا و اجداد کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یعنی انہوں نے تفصیلی جواب دیا یعقوب علیہ السلام کے اولاد نے کہ ہم جو ہے آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو یہ کوئی الگ الگ نہیں، ایک ہی خدا کی بات ہو رہی ہے، لیکن منسوب انبیاء کی طرف اس لیے کیا جا رہا ہے بتانے کے لیے کہ یعقوب علیہ السلام
کو تسلی ہو جائے، یہ بتا دیں کہ ہم دین اسلام پر ہی قائم رہیں گے، جو اسلام ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی تھا، اسماعیل کا اور اسحاق علیہ السلام کا بھی وہی تھا، ہم اسی پر جمے رہیں گے، آپ ہی کے دین پر قائم رہیں گے۔ یہ ان کا جواب تھا۔ عد اسماعیل من الآبائی تغلیب، اور اسماعیل علیہ السلام کو جو آبا میں شامل کیا ہے، یہ غالب ہونے کی اعتبار سے کیا ہے، تغلیباً اس کو شامل کیا ہے۔ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے وہ لوگ، وہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باقی سارے لوگ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو یہ جو اسماعیل علیہ السلام کو شامل کیا گیا ہے، تغلیباً شامل کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ وَلِأَنَّ الْعَمُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، کہ ہاں کہ جو چچا ہوتا ہے، عم کہتے ہیں چچا کو، وہ باپ کے حکم میں ہی ہوتا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام جو ہیں چچا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو دو بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو یہ دونوں آپس میں سگے بھائی ہوئے۔ جب یہ دونوں آپس میں بھائی ہوئے تو جو اولاد ان کی ہوگی اسحاق علیہ السلام کی، ان کے لیے جو ہے اسماعیل علیہ السلام چچا ہوئے، اور چچا باپ کے حکم میں ہوتا ہے، اسی لیے آبا و اجداد کا نام لے کر ان تینوں کو شامل کیا۔ وقال نعبد الہک، اور فرمایا کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے۔ الہ کا مطلب معبود، ہم آپ کے خدا کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ کریں گے کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب وصیت کی جا رہی تھی اس وقت انہوں نے مستقبل کے بارے میں پوچھا کہ میرے موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو اسی لیے نعبدو کا ترجمہ مستقبل سے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، یہ جو آبا و اجداد کہا نا، تو اس کی تفصیل یہ ہے، اسماعیل علیہ السلام چونکہ وہ چچا ہوتے ہیں اس لیے ان کو تقریباً شامل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی پھر اولاد یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے، 12 قبائل، پھر یہودی نسل وہیں سے چلی ساری، اور انبیاء کثرت سے انہی میں آئے۔ تو وہ اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، یعنی ایک ہی رب۔ وہ جو الہ جو کہا اس کا یہ بدل ہے، بدل من الہک، آپ کے رب کی عبادت کریں سے مراد وہ کون ہے؟ الہ واحدہ، ایک ہی رب کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار بنے رہیں گے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ان یہود کو جنہوں نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت یہ تھی اپنے بیٹوں کی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا۔ اللہ فرماتا ہے تم کیا اس وقت حاضر تھے جبکہ ان کی موت کا وقت آ گیا تھا؟ انہوں نے تو اپنے اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم جو ہے دین ابراہیمی پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا، اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم رہنا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کو تمہیں قبول کرنا ہے، اور جو آخری نبی آئیں گے اس پہ تم کو قائم رہنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کے دین پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ بات اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا۔ اور آپ حکمت اگر دیکھیں تو اسماعیل علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام سے پہلے تذکرہ کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام 12 سال بڑے ہیں اسحاق علیہ السلام سے، پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بعد میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ترتیب کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے رکھا، ابراہیم والد ہیں، پہلے ان کا ذکر کیا، پھر اسماعیل جو کہ ان کے بڑے بیٹے ہیں، پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام جو کہ ان کے چھوٹے بیٹے ہیں، اس طرح سے۔ اب اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ والدین نے اپنے مرنے سے پہلے اولاد کو صرف مال و دولت کی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے دین، ان کے عقائد، ان کے افکار وغیرہ کا ایویلویشن کر کے انہیں نصیحت کرنی چاہیے کہ صحیح اخلاق کیا ہوں، صحیح عبادات کیا ہوں، اور صحیح جو ہے دین کیا ہے، اس چیز کی وصیت کریں۔ اپنی اولاد کو بھی انتقال سے پہلے ایویلویشن کرنا ضروری ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کیا اولاد نے صحیح تربیت پائی یا نہیں پائی۔
اب ایویلویشن کرنے کے لیے آپ کو سوال کر کے دیکھنا ہوگا، جیسے کہ خود نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اپنی اولاد سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو لگے گا کہ بڑا بیسک سوال ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، حالانکہ لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنی اولاد کو کن چیزوں کی وصیت کرتے ہیں؟ مال و دولت کی وصیت کرتے ہیں۔ کسی نے اپنی اولاد نے کتنا دین سیکھا ہے اور مرنے کے بعد ان کے کیا کیا نیک اعمال کریں گے، کبھی ہم ان سے پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھانے کی کوشش کرو، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی تربیت کیسی کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو، یعنی بیسٹ گفٹ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ہے ادب سکھانا۔ اس سے بیسٹ گفٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس کی اولاد ادب والی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی تعریف کر کے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس نے کتنا اچھا بنا کے گیا۔ اور اولاد جو ہے اور والدین کے لیے ثواب جاریہ رہتی ہے، تو یہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بنا کر جانا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یعقوب علیہ السلام نے جو ہے ایویلویشن کیا ان کا۔ وَأَمْ بَمَانَ حمزۃ الانکار۔ اب یہ جو یہ لفظ ابتدا میں آیا، ام کنتم شہداء، کیا تم جو اس وقت حاضر تھے، ام کا اصل میں ترجمہ ہوگا یا پھر بات ایسی ہے کہ تم اس وقت حاضر تھے، یعنی تم تو نہیں تھے، تو یہ ام جو ہے اس میں حمزہ انکاری بنے گا، انکار کرنے کے لیے، یعنی تم حاضر نہیں تھے۔ لم تحضروا وقت موتہ، تم اس وقت حاضر نہیں تھے ان کی موت کے وقت۔ فَكَيْفَ تَنْسَبُونَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ، تو تم ان کی طرف ایسی کیسے بات منسوب کرتے ہو جو تم نے کبھی سنی ہی نہیں، تم نے دیکھی نہیں، اور تم اس جو یعقوب علیہ السلام کی طرف ایسا جھوٹی تہمت لگا رہے ہو۔ تل کا، اب یہاں سے نئی آیت شروع ہو رہی ہے۔ تل کا امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے یعنی عمل کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو انہوں نے جو کچھ کیا۔ اب دیکھیں تل کا یہاں یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ اس میں اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے درمیان جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف یہ اشارہ ہے وہ۔ لیکن جو تل کا جو مؤنث والا استعمال کیا اس میں اشارہ، یہ اصل میں جو ہے خبر کی مناسبت کے لیے ہے، کیونکہ آگے امت مؤنث آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث لفظ ہے، تو اس اعتبار سے خبر اور مبتدا میں مناسبت، تو فرمایا تل کا امت قد خلت، یہ امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت سلفت، خلت کا مطلب گزر گئی، سلفت ای مدد، تو خلت سلفت مدد سب کا مطلب یہی ہوگا۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے یعنی اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ما کسبت جو کچھ انہوں نے کمایا، کمایا سے مراد جو ہے تنخواہ نہیں ہے، یعنی کہ کمانا سے مراد جو کچھ اعمال انہوں نے کیے، من العملی، عمل میں سے جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، یعنی من العملی ای جزاؤہ، استئناف، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ان کے لیے اس کی جزا ان کو مل کر رہے گی، اس کا بدلہ انہیں ملے گا، اچھے کیا ہے تو اچھے اعمال کا صلہ ملے گا، برا کیا ہے تو پھر ان کو اس کا عذاب ملے گا۔ وَلَكُمْ، اور یہ یہود سے خطاب ہے، الخطاب لليہود، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے کیا ہے، ما کسبتم، جو تم اعمال کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں یہ فعل مضارع منفی ہے، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، لا تسألون تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، لا تسألون عما كانوا يعملون،
جو کچھ وہ کرتے تھے، کانو یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے، کما لا یسألون عن عملکم، جیسا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے عمل کے بارے میں، اسی طرح ان سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارے عمل کے بارے میں، یعنی جس نے جو کیا اسی کو جواب دینا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ تاکید کے لیے ہے ماقبل کی۔ آگے جو آ رہا ہے وقالو، تو وہ ان یہودیوں نے کہا تھا کونو ہودن، کہ یہودی بن جاؤ، او نصارا، یا نصرانی بن جاؤ، تہتدو، یعنی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ او جو ہے للتفصیل ہے، تفصیل کے لیے ہے۔ والقائل الاول، پہلا قول جو ہے نا کونو ہودن کا، تو اس کا قائل کون ہے، کہنے والا یہود المدینہ تھے، مدینہ کے یہود تھے۔ والثانی، اور جو دوسرا قول ہے کہ کونو نصارا، تو یہ نصارہ نجران کے تھے۔ تو یہ دونوں کے قول کو جمع کر دیا کہ یہود کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، نصارہ کہتے ہیں نصرانی بن جاؤ، اور تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ پھر جواب دیتا ہے، فرمایا قل، آپ ان سے فرما دیجئے، قل لہم، بل نتبع، بلکہ بات تو ایسی ہے ہم تو اتباع کریں گے، ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو صرف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی، ان کی دین کی اتباع کریں گے۔ ٹھیک ہے، قل ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی کہ بلکہ ہم تو صرف ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کرتے ہیں۔ آگے جو آ رہا ہے حال من ابراہیم مائلا عن الادیان کلها الى الدین القیم، یعنی ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حنیفن کا یہ کیا ہے، یہ حال ہے۔ حال کا مطلب اس حال میں کہ ہم صرف ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین کی طرف مائل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں ان کی طرف بالکل مائل نہیں ہوں گے، اسی دین پر قائم رہیں گے۔ تو ملت ابراہیم حنیفہ کہا پھر۔ وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی اے یہودیوں تم تو مشرک بن چکے ہو، تم تو بت پرستی وغیرہ کرنے لگ چکے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، جبکہ تم ان چیزوں کو کرتے ہو۔ قولو، آپ فرما دیں، اب یہ مومنین سے خطاب ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیں، قولو آمنا، آپ کہو، یوں کہو اے مسلمانوں، تم یوں کہو آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا ہے، کیا چیز نازل کیا ہے، یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا ہے، من الصحف العشر، یعنی کہ جو 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے، ہم اس پر بھی ایمان لائے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، وہ اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد۔ اسباط بمعنی اولاد ہے، الاسباط اولاد، ان کی اولاد، ٹھیک ہے۔ وما اوتیا، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ تورات، و عیسیٰ، یعنی کہ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا یعنی انجیل، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، تو ہم تمام پر ایمان لائے۔ من الکتاب والآیاتی، ان کی جو کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لائے، اور جو معجزات ہیں وہ بھی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی طرح کا فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق، اب یہ بھی فعل مضارع منفی آیا ہے، نفرق ہم فرق کرتے ہیں، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، جیسا کہ یہود کرتے تھے کہ یہودیوں نے کیا کیا، یہودیوں نے فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى،
تو ہم اس طرح نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لے آئیں، بعض کا انکار کریں، جیسے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور باقی انبیاء کا انکار کر دیا، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، باقی انبیاء کا انکار کر دیا۔ تو اس طرح ہم نہیں کرتے، ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، یعنی کہ تمام انبیاء پر ایکولی ایمان لاتے ہیں اور تمام صحائف اور کتابوں پر ایکولی ایمان لے آتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کے حضور اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، ہم اسی کے فرما بردار بنے رہیں گے۔ آگے فَإِنْ آمَنُوا، اب یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لے پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، یعنی اسی طرح جیسے مومنین ایمان لے آئے، اس طرح والا اگر وہ ایمان لے آتے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، یہ مثل زائدہ ہے، تو کس کے مثل؟ مومنین کے مثل، ما آمن تم، جس طرح سے تم ایمان لائے، بھی ان چیزوں پر، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے یعنی ایمان لانے سے ان چیزوں پر، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ شقاق کا معنی خلاف معکم، تمہاری مخالفت میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، یا محمد آپ جو ہیں یہ کہیں تو اے حبیب، ان قریب اللہ کی طرف سے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے لِأَقْوَالِهِمْ، ان کے اقوال کو، العلیم، اور جاننے والا ہے بِأَحْوَالِهِمْ، ان کے احوال کو۔ وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کافی ہو گیا۔ کس طرح کافی ہوا؟ ایاہم بقتل قریظہ، کہ بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، وَنُفِيَ النَّظِيرُ وَضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَيْهِ، اور بنو نذیر کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا اور ان پر جزیہ عائد کیا گیا۔ تو یہ یہود جو سرکشی سے باز نہیں آئے، تو اللہ نے فرمایا اگر وہ پھر جائیں تو پھر مخالفت ہوگی۔ کیا چیز ہوگا؟ اگر وہ منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے، اور اس مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا آخر کار جو ہے انہوں نے جب جنگ کی تو بنو قریظہ قتل کر دیے گئے اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو گیا، یہ بعد میں جو ہے ثابت ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ بہت ہی زبردست آیت ہے۔ جب آدمی کوئی مصیبت میں ہو اور پریشانی میں ہو جائے، ان آیاتوں کا ورد کرے، یہ آیت پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کی ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اس کے اٹکے ہوئے کام پورے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بندہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ میرا کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ میری باتوں کو سننے والا بھی ہے اور میرے حال کو جاننے والا بھی ہے۔ تو یہ جو آیتوں کا ورد کرے گا انشاءاللہ جو ہے اس کے کام بن جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، صبغتن کہتے ہیں رنگ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے آیات متشابہات میں سے ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں صبغۃ اللہ کا مطلب یہ مصدر مؤکد ہے، اور اس میں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہ آیت کا شان نزول سمجھ لیں کہ یہ جو اصل میں عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو ان میں جب کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پانی ہوتا ہے اور اس میں زرد رنگ یلو کلر ڈالتے ہیں اور اس میں بچے کو ڈبوتے ہیں، اور پھر اس میں سے بچے کو غوطہ دے کر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ تو اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ اس طرح کرنے سے جو ہے مذہب میں داخل نہیں کیا جاتا۔ تو
آپ یہ فرما دیں ہم نے ایمان کا رنگ یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ سے مراد اللہ نے جو دین ہمیں دیا دین اسلام کا رنگ ہم نے اوپر چڑھا لیا ہے اپنے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ یہ ظاہری رنگ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ جسم سے پاک ہے، رنگوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں مراد کیا، صبغت اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا دین، اس پر ایمان لانا، تو دین اسلام کا رنگ ہم نے اوپر چڑھا لیا ہے، اور اس سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قَالَ الْيَهُودُ لِلْمُسْلِمِينَ، اب یہود نے مسلمانوں سے کہا، نحن اہل الکتاب الاول، ہمیں کتاب پہلے دی گئی تھی، قبلتنا اقدم، اور ہمارا قبلہ بھی تم سے پہلے ہے، ولم يكن الانبیاء من العرب، اور عرب سے جو ہے کوئی نبی نہیں آیا اب تک، ولو کان محمد نبی لکانا، اور اسی لیے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی نہیں ہے، کیونکہ سارے انبیاء جو ہے بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، تو کوئی بھی عرب نہیں جو ہے ان میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر رد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اتحاجوننا، کیا تم ہم سے لڑتے ہو، تخاصموننا، یعنی کہ تم ہم سے لڑتے ہو جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، کس بات سے؟ کہ ان استفا نبی من العرب، کہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں سے ایک نبی کو چنا، وہو ربنا وربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے، فلو ان یصطفی من عباده من یشاء، تو اللہ کی مرضی، وہ جسے چاہے چن لے اور نبی بنا لے، ولنا اعمالنا، ہمارے لیے تو ہمارے اعمال ہیں جس کا ہمیں نجازی بها، جس کا ہمیں جزا دیا جائے گا، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تجازون بها، تو تمہیں اس کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا، اس کا جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ فنحن اولا بالاستفاء والحمزہ للانکار، اور حمزہ انکار کے لیے ہے، جو اتحاجوننا میں ہے، کیا تم جو ہے ہم سے جھگڑتے ہو، یعنی تم ہم سے نہ جھگڑو اس معاملے میں، کیونکہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے، ہمارا بھی رب وہی ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فرمایا ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد یہود یا نصاری تھے، نصران، تو آپ فرما دو قل انتم اعلم ام اللہ، یا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده، اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو چھپائے گواہی کو اس کے نزدیک، من اللہ، اللہ کے پاس جو ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْلَمُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو